Subscribe Muhammad Amjad Nadwi, Indian Islamic scholar. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون لئن أخرجوا لا يخرجون معهم ولئن قتلوا لا ينصرونهم ولئن نصروهم ليولن الأدبار ثم لا ينصرون لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله ذلك بأنهم قوم لا يفقهون. ألم تر إلى الذين نافقوا، کیا تم نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو جو منافق ہیں؟ وہ اپنے بھائیوں سے کہتے ہیں جو کافر ہیں اہل کتاب میں سے کہ اگر تم کو نکال دیا گیا تو ہم تمہارے ساتھ نکل جائیں گے اور ہم تمہارے تعلق سے کبھی بھی کسی کی بات نہیں مانیں گے. اگر تم سے جنگ کی گئی تو ہم تمہاری مدد کریں گے. اللہ گواہی دیتا ہے کہ وہ جھوٹے ہیں. اگر ان کو نکالا گیا تو یہ ان کے ساتھ نہیں نکلیں گے. اگر ان سے جنگ کی جائے تو یہ ان کی مدد نہیں کریں گے. اور اگر آپ ان کی مدد کرو تو وہ پیٹ پھیر کر بھاگ کھڑے ہوں. اگر وہ ان کی مدد کریں گے تو وہ پیٹ پھیر کر بھاگ کھڑے ہوں، پھر وہ مدد کے لیے نہیں پہنچیں گے. آپ لوگوں کی دہشت ان کے دلوں میں اللہ سے زیادہ ہے، اور یہ اس وجہ سے ہے کہ وہ سمجھنے والے لوگ نہیں ہیں. گزشتہ آیات میں اس بات کا ذکر تھا کہ انصار صحابہ جو مدینے میں پہلے سے موجود تھے انہوں نے مہاجرین کے ہر اعتبار سے مدد کی. یہاں تک کہ مال فے میں بھی انہوں نے مہاجرین کو ترجیح دی، اور اس کی وجہ سے ان کے دلوں میں کوئی تنگی یا کوئی نفرت کا بیج نہیں پڑا، بلکہ ہمیشہ وہ دوسروں کو اپنے اوپر ترجیح دیتے رہے، چاہے وہ خود فاقے کی حالت میں ہی کیوں نہ ہو. اور یہ حقیقت ہے کہ جب کسی کو لالچ سے بچا لیا جائے تو بہت بڑی کامیابی اس کو مل جاتی ہے. پھر بعد میں آنے والے جو لوگ تھے وہ پہلوں کی عظمت کو پہچانتے تھے، ان کی تعظیم بھی کی، اور ہمیشہ دعا کیا کرتے تھے کہ اے ہمارے پروردگار، ہم سے پہلے کے جو لوگ گزر چکے ہیں ایمان کے ساتھ ان کی مغفرت فرما، اور کسی کے تعلق سے ہمارے دل میں کوئی نفرت اور کدورت نہ رکھ. تو قادر ہے، تو مہربان ہے اور نرم کرنے والا ہے. اب یہاں آگے منافقوں کا ذکر کیا جا رہا ہے. چونکہ مال فے کا جب ذکر ہوا تو گویا یہ بھی بتا دیا گیا کہ مال فے دشمنوں کے بھاگ جانے اور شکست کھانے کے بعد جو مال مسلمانوں کو حاصل ہوتا ہے وہ مال فے ہے، مال غنیمت ہے. جب یہود یعنی بنو نذیر اور بنو قریظہ ان سب نے مدینہ منورہ چھوڑا اپنے خباثت اور اپنی غلطیوں کی وجہ سے، تو بہت کچھ وہ چھوڑ کر گئے جو مسلمانوں کے ہاتھ لگا
اور پھر وہ ساری چیزیں مسلمانوں کے درمیان تقسیم ہوئی۔ تو وہ جو یہودی موجود تھے، بنو نذیر اور بنو قریظہ، اور بھی لوگ تھے، یعنی انصار صحابہ جو تھے دیکھا جائے تو یہ بھی یہودی تھے، قبیلہ اوس اور خزرج کے رہنے والے، قبیلہ اوس اور خزرج کے لوگ بھی، لیکن چونکہ یہ اسلام میں داخل ہو گئے، یہ صحابہ کہلائے، اس لیے ان کا تعلق ان سے نہیں رہا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہودیوں کو نکالا تو اس وقت کچھ مسلمانوں کی بھیس میں منافقین رہا کرتے تھے، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت سخت دشمنی رکھتے تھے، جن میں عبداللہ بن سلول یہ ان کا سردار تھا منافقوں کا، اور گاہے بگاہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ نقصان پہنچاتا تھا۔ اگر طعنوں کے ذریعے نقصان پہنچتا تو طعنوں سے، افواہوں کے ذریعے تو افواہوں سے، اور جانی اور مالی نقصان پہنچا پاتا تو اس سے بھی وہ دریغ نہیں کرتا تھا۔ اس نے یہودیوں سے یہ کہا کہ تمہاری تعداد بہت زیادہ ہے، تم تقریباً 2000 کی تعداد میں ہو، پہلے تو یہ تمہیں کچھ کر نہیں پائیں گے، اور اگر کوئی ایسی بات ہوئی تو سب سے پہلے یہ کہ تمہارے جو قلعے ہیں وہ بہت محفوظ ہیں، لہذا تم اپنے قلعوں میں بند ہو جانا اور ان سے تم جنگ کرنا، اور جب تم جنگ کرو گے تو ہم تمہارے ساتھ کھڑے ہوں گے اور ہم تمہاری مدد کے لیے تیار ہیں۔ اس طرح تمہاری تعداد بھی زیادہ ہو جائے گی اور ہم دونوں مل کر مسلمانوں کو شکست دے دیں گے، اور اگر کسی وجہ سے شکست کھا کے نکلنا پڑا اور تمہیں نکالا گیا تو تم یہ مت سوچنا کہ تم اکیلے ہو، ہم تمہارے ساتھ کھڑے ہیں، ہم بھی تمہارے ساتھ نکل جائیں گے۔ تو یہ منافقین اس قسم کے جھوٹے وعدے بھی کیا کرتے تھے۔ اللہ رب العزت نے انہی کے بارے میں بیان فرمایا کہ آپ نے دیکھا نہیں ان منافقوں کو جو اپنے اہل کتاب کافر بھائیوں سے کہتے ہیں کہ اگر تم کو نکالا گیا تو ہم بھی تمہارے ساتھ نکل جائیں گے، اور تمہارے متعلق کسی کی کوئی بات ہم نہیں مانیں گے، اور اگر تم سے جنگ کی گئی تو ہم تمہاری مدد کریں گے، تمہارا ساتھ دیں گے۔ منافقوں کو یہودیوں کا بھائی، کافر یہودیوں کا بھائی کیوں کہا گیا؟ ایک تو یہ کہ وہ یہود قبیلے ہی سے تھے اس لیے کہا گیا، اور دوسرے یہ کہ ایمان سے وہ بغض اور یہودیوں سے وہ محبت رکھتے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نفرت اور یہودیوں سے وہ تعلق رکھتے تھے، اس لیے بھی ان کو یہودیوں کا بھائی دوستی اور تعلق کی وجہ سے کہا گیا۔ تو جو انہوں نے وعدے کیے اور وہ یہودیوں سے کہا، اللہ نے اس سلسلے میں بیان فرمایا کہ واللہ یشہد انہم لکاذبون، اللہ گواہ ہے اس بات کا کہ وہ سب جھوٹے ہیں، یعنی اگر انہیں نکالا گیا تو یہ نکلیں گے نہیں، ان سے اگر جنگ کی گئی تو یہ ان کا ساتھ نہیں دیں گے، اس لیے فرمایا کہ اگر ان کو نکالا گیا تو ان کے ساتھ نہیں نکلیں گے، اگر ان سے جنگ کی گئی تو ان کی مدد نہیں کریں گے، اور اگر یہ کبھی مدد کے لیے کھڑے بھی ہو گئے تو لیولون الادبار، پھر یہ پیٹ پھیر کر بھاگ کھڑے ہوں گے، یعنی اگر مدد کے لیے گئے بھی تو فوراً پیچھے ہٹ جائیں گے اور ان کے ساتھ یہ کھڑے نہیں ہوں گے، پھر دوبارہ مدد کے لیے نہیں جائیں گے۔ کیوں؟ اس کی وجہ بھی قرآن نے بتا دی، اللہ رب العزت نے بیان فرما دی کہ آپ لوگوں کی ہیبت، دہشت ان لوگوں کے اوپر اللہ کے مقابلے میں زیادہ ہے، یعنی جتنا وہ آپ لوگوں سے ڈرتے ہیں اتنا وہ اللہ سے نہیں ڈرتے، اور یہ فطری بات ہے۔ اللہ رب یہ کوئی اچنبے کی یا ایسی بات نہیں ہے، یہ فطری بات ہے
کہ جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہوگا، صحیح معنوں میں وہ اللہ سے ڈرنے والا ہوگا ہر چیز میں، وہ اس کے اوپر کبھی کسی کا خوف نہیں آتا ہے، کسی سے نہیں ڈرتا ہے، وہ ہنستا مسکراتا رہتا ہے۔ بڑے سے بڑا جابر بادشاہ بھی آ جائے تو اس کا خوف اس کے اوپر طاری نہیں ہوتا ہے۔ خلیفہ منصور تھا، بہت ظالم کہا جاتا تھا وہ بھی۔ اس زمانے میں ایک بزرگ تھے تو خلیفہ منصور ان کے پاس آیا۔ اتفاق کی بات یہ دیکھیے کہ جس مسجد میں وہ بزرگ رہتے تھے اس مسجد کا دروازہ چھوٹا تھا، جو بھی مسجد میں آتا تھا اس کو جھک کے آنا پڑتا تھا، اور وہ مسجد میں بیٹھتے تھے۔ لوگوں نے بتایا کہ خلیفہ منصور آیا ہے، وہ آپ کو باہر بلا رہا ہے۔ کہا وہ آیا ہے، ہم نہیں آئے ہیں، اس کو آنا کہ تو اندر آ جائے۔ لوگوں نے کہا کہ اگر خلیفہ آ گیا تو آج وہ قتل ہی کر دے گا۔ اب وہ بادشاہ تھا، کبھی وہ کسی کے سامنے نہیں جھکا، آج وہ کسی سے ملنے کے لیے آیا تو اسے جھک کر اندر آنا پڑ رہا ہے۔ اسے جھکنا گوارا نہیں تھا کہ فوج کہے گی جو کبھی کسی کے سامنے نہیں جھکا اور آج جھک کے اندر جا رہا ہے، تو اس نے پہلے اپنی فوج سے کہا نکل جاؤ، سب لوگ واپس جاؤ۔ پوری فوج کو اس نے ہٹا دیا، تب اس کے بعد اندر آیا۔ وہ اپنے شاگرد جو تھے یا مریدین جو تھے ان کو اپنا درس دے رہے تھے۔ جب یہ وہاں پر پہنچا تو کسی نے اس کی طرف توجہ ہی نہیں دی، کسی نے توجہ نہیں دی۔ لوگوں نے کہا کہ آج تو بزرگ کا خاتمہ۔ اس کے بعد جب وہ آیا تو کوئی سلام کے لیے نہیں کھڑا ہوا، ان کے پاس ایک مٹکا رکھا ہوا تھا، مٹکے کے انہوں نے پلٹ دیا، کہا اسی پہ بیٹھ جاؤ، بادشاہ سے ادھر بیٹھ جاؤ۔ خیر وہ بیٹھا، بات ہونے لگی، انہوں نے اس کو بھی نصیحت کی، وہ واپس چلا گیا۔ وہاں سے اس نے 1000 اشرفی یا 3000 اشرفی اس نے جو ہے ہدیے میں بھیجی۔ انہوں نے کہا کہ نہیں مجھے ضرورت نہیں، تو کہہ دو لے جائیں۔ اس سے کہہ دو کہ میں نے اس کے سامنے پیر پھیلایا تھا، ہاتھ نہیں پھیلایا تھا، اور جو کبھی پیر پھیلاتا ہے پھر وہ ہاتھ نہیں پھیلاتا ہے۔ نہیں لیا۔ لوگ سوچ رہے تھے کہ وہ سر قلم کر دے گا، لیکن وقت کا بادشاہ بھی ان کے سامنے آ کے جھک کر گیا۔ ربیع بن عامر رضی اللہ عنہ جب رستم کے دربار میں پہنچے تو بڑی شان و شوکت تھی، لیکن اپنے گدھے، جس گدھے پر وہ سوار تھے خچر پر، اس پر گئے اور اس کی قالین پر اپنی تلوار کی نوک ٹیکتے ہوئے قالین اس کی پھاڑتے ہوئے گئے، اور جس تخت پر وہ بیٹھا ہوا تھا اس پہ جو تکیہ لگا ہوا تھا، گاؤ تکیہ، اس کے کیا بولتے ہیں رسی سے، ڈوری سے اپنے گھوڑے کو، گدھے کو باندھ دیا۔ کوئی خوف نہیں تھا، کوئی ڈر نہیں تھا، ڈرے نہیں۔ یہاں تک کہ صحابہ کرام جو ایمان والے تھے، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سخت محبت کرتے تھے، جب کافروں نے ان کو اکیلے پکڑا اور سولی پر لٹکایا تب ان کے اندر دہشت نہیں پیدا، کوئی خوف نہیں آیا۔ اور یہاں تک کہا کہ تلوار کی نوکوں سے اور نیزوں سے اور کیا بولتے ہیں بھالوں سے کوچ کوچ کے کہا بتاؤ اگر تم سکون سے گھر میں بیٹھو بال بچوں کے ساتھ اور یہاں پر محمد کو کھڑا کر دیا جائے تو کیسا رہے گا؟ تو کہنے لگے کہ خدا کی قسم محمد کو کانٹا بھی چبھے تو مجھے گوارا نہیں ہے، میں سکون سے گھر میں بیٹھو، محمد کو تکلیف پہنچے تو تم بہت بڑی بات کہہ رہے ہو، مجھے اتنا بھی گوارا نہیں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کانٹا چبھے اور میں سکون سے رہوں۔ شہید ہو گئے، چھکے نہیں۔ ہندوستان کی جنگ میں انگریزوں نے نہ جانے کتنے علماء کرام کو تیل کے بڑے بڑے کڑاہوں میں، کھولتے ہوئے تیل کے کڑاہوں میں ایسے زندہ ڈال دیا، زندہ ڈال دیا۔ اس میں بہت سے اچھے اچھے رؤسا بھی موجود تھے۔ انگریز نے ایک خوبصورت رئیس کو دیکھا
اور یہ رو رہے ہیں، اور وہ بہت سے علماء کو دیکھا کہ وہ رو رہے ہیں، تو سوچا کہ شاید یہ تیل میں جو ان کے ساتھیوں کو ہم نے جلا دیا، ڈال دیا، وہ ختم ہو گئے، اس کے ڈر سے یہ رو رہے ہیں۔ تو پوچھا کیوں رو رہے ہو؟ انہوں نے اپنے آنسو پوچھے، آنسو پوچھنے کے بعد مسکرا کر کہا میں اس لیے نہیں رو رہا ہوں کہ مجھے تیرا خوف یا اس تیل کا خوف ہے، میں اس لیے رو رہا ہوں کہ ہمارے بھائی ہم سے پہلے جنت میں پہنچ گئے اور ہم یہاں بیٹھے رہ گئے، کاش ان سے پہلے مجھے ڈال دیا گیا، اس لیے میں رو رہا ہوں۔ انگریزوں نے کہا یہ وہ قوم ہے جس کا کبھی شکست نہیں دی جا سکتی۔ دہشت اس کے اوپر طاری ہو گیا، انگریز کے اوپر۔ افغانستان کی جنگ میں امریکہ جو بہت ڈنکے کے چوٹ آیا تھا افغانستان کو تباہ کرنے کے لیے، ایمان والوں کا خوف اس کی فوجوں پر، اس کی طاقت پر وہ بیٹھا کہ راتوں رات بھاگ کھڑے ہوئے، اور جو یہاں پر جنگ کر رہے تھے اور لڑ رہے تھے ان کے اوپر حال یہ ہوا کہ وہ کیا بولتے ہیں کہ ڈپریشن کے وہ شکار ہوئے، وہ خودکشی تک کرنے لگے ان کے ڈر، ان کے دہشت کی وجہ سے۔ تو یہ فطری بات ہے کہ جو کافر ہو لَأَنْتُمْ أَشَدُّ رَهْبَةً فِي صُدُورِ مِنَ اللَّهِ، چونکہ وہ اللہ سے نہیں ڈرتا ہے اس لیے مومن کا خوف اس کے دلوں پر زیادہ طاری ہو جاتا ہے۔ یہ میں نے تو چند مثالیں دی، اس لیے یہ کیوں ہے؟ کیونکہ وہ سمجھتے نہیں، حقیقت کو جانتے نہیں ہیں۔ حقیقت کیا ہے؟ کہ اللہ سے ڈرا جائے اور کسی سے نہ ڈرا جائے۔ جب اللہ کا ڈر پیدا ہو جاتا ہے تو پھر کسی کا ڈر نہیں ہوتا ہے، اور جب اللہ کا خوف دل سے نکل جاتا ہے تو دنیا کا خوف خود بخود سامنے آ جاتا ہے۔ شیخ سعدی کے بارے میں شاید آتا ہے کہ وہ شیر کا کان پکڑ کے اس کے پیٹھ پر سوار ہو کر سواری کیا کرتے تھے۔ کسی نے کہا ڈر نہیں لگتا؟ تو کہ من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو جائے تو سب کچھ اس کا ہو جاتا ہے، اللہ اس کا ہو گیا تو سب کچھ اس کا ہو جاتا ہے۔ اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے تو ساری کائنات کی چیزیں وہ خود تمہاری مدد کے لیے کھڑی ہو جائیں گی، تمہارے اوپر ڈر نہیں ہوگا، تمہارے اوپر تمہیں کھانے کے لیے نہیں آئیں گے بلکہ تمہیں مدد کریں گے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں کیا تھا کہ شیر اور بکری ایک ساتھ ایک گھاٹ پر پانی پیتے تھے، اور کبھی کوئی شیر یا بھیڑیے نے ان کے زمانے میں بکری کو کھایا تک نہیں۔ اور جس دن ایک چرواہے کی بکری پر کسی بھیڑیے یا شیر نے حملہ کیا تو اس کے زبان سے یہ نکلا کہ لگ رہا عمر بن عبدالعزیز کا انتقال ہو گیا، اور پتہ لگایا تو معلوم ہوا کہ عمر بن عبدالعزیز کا انتقال ہو چکا ہے۔ عمر بن خطاب کے زمانے میں ایک عورت رات میں جا رہی تھی، عمر رضی اللہ عنہ نے اس کو پہچان لیا اور پوچھا اے بی بی، اے خاتون، تو اتنی رات میں تنہائی میں اکیلے جا رہی ہے، تجھے کسی کا ڈر نہیں لگ؟ کہنے عورت نے جواب کیا دیا، لگ رہا ہے یا تو عمر مر گیا یا تو عمر تم ہی ہو، یا تو عمر مر گیا یا تم ہی عمر ہو، ورنہ عمر کی بادشاہت میں، اس کی حکومت میں کسی کے مجال نہیں ہو کہ کسی عورت سے پوچھ لے کہ تو کہاں جا رہی ہے۔ یا تو عمر مر گیا یا تو عمر تم ہی ہو، ورنہ تیسرا کوئی نہیں ہو سکتا۔ یہ جواب تھا۔ اور آج بھی جہاں پر ایمان کی اور اسلام کی حکومت ہے، اسلام کی، مسلمان کی نہیں، مسلمانی حکومت الگ چیز ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اسلام کی حکومت قانون کے مطابق، قرآن اور حدیث کے مطابق جہاں پر بھی اسلامی حکومت موجود ہے وہاں پر ہر جگہ سکون اور اطمینان حاصل ہے۔ اللہ رب العزت وہ دن ہم سب کو دکھائے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک۔